बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की स्टोरीज़ हैं। इलेक्शन की तारीख फिर तब्दील हो गई, ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब नून लीग की पार्टी सदारत से फ़ारिग हो रहे हैं, इस पे भी बात करनी है। बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं जनाब। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है हर एतबार से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी हम गज़ा के मज़लूमीन के लिए इमदाद रवाना करेंगे। दूसरी बात यह है कि अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। वो लोग कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। और आ जाएँ भाई, आज समाअत हुई इलेक्शन से मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कम अज़ कम लोगों की, कौम की आंखें खुल जाती हैं। भाई बंदियाल साहब भी फैसले किया करते थे और काजी फैज़ साहब भी फैसले कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी अब वो एक बदली हुई सुप्रीम कोर्ट है। यूथ ये बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट की। ये वही कोई शर्म कोई हया होती है ना, वो इनमें नहीं है। कल को क्या किया इन्होंने काजी फैज़ के साथ, उनके घर वालों तक किस तरीके की रैकी की, किस जनरल फैज़ के कहने पे एक एक बंदे ने 200 वीडियोस कर दी काजी फैज़ के ख़िलाफ़। लेकिन आज वही यूथी हैं जो बड़ी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। भाई यार, यूथियों में अपर चैम्बर तो वैसे ही फारिग है, हया भी फारिग है। अच्छा आ जाए जनाब, वो वहाँ ये हुआ कि जी ये तय पाया, इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया तो उन्होंने कहा जी 11 फरवरी को हम कराने के लिए तैयार हैं इलेक्शन। 4 फरवरी हमने देखा वो इतवार है, और फिर उसके बाद 11 फरवरी, तो उन्होंने कहा जी 29 जनवरी तक हमारा सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, 11 फरवरी को हम करा लेंगे। अच्छा, उसके बाद आए PTI के वकील, तो अली ज़फ़र और बाकी, तो उनसे अच्छा फिर फ़ारूक इचनाइज भी पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो खैर आज ऐसा फ़ैसला आया कि सारे खुश थे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और सारे स्टेक होल्डर्स। तो अब उसके बाद चीफ जस्टिस साहब कह भी रहे थे कि सारे खुश हो गए हैं, ठीक है, ये जीता कौन है हारा कौन है। खैर, तो अब जनाब जब PTI की बारी आई तो उन्होंने कहा, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो तो आपके सदर ने देनी थी तारीख़, काम ही सदर का था तारीख़ देनी। तो उन्होंने कहा जी खत लिख के, उन्होंने कहा खत ये तो सजेशन है, सदर को तो ऑर्डर कर देना चाहिए था। तो सदर का, आपका जो लीडर है वो तो प्रेसिडेंट साहब का भी लीडर है। प्रेसिडेंट साहब ने उस दिन कहा ना भाई वो मेरे लीडर हैं, इमरान खान आज भी मेरे लीडर हैं। यानी ये भी आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हद है, एक हद हो गई है कि ये आईनी ओहदा होता है सदर का, स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, गवर्नर्स का, कि जब वो ये बन जाते हैं तब पार्टी एफिलिएशन से ऊपर चले जाते हैं, वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म हो जाती है, वो छोड़ देते हैं। लेकिन वो सदर साहब ही वो ऐसे इमरानडू और यूथिया सदर हैं, कभी वो बनीगाला के चक्कर लगाते हैं, 36 चक्कर उन्होंने बनीगाला के लगाए हैं, 50 चक्कर उन्होंने ज़मान पार्क के लगाए हैं, इधर उधर नाक रगड़ रहे हैं। तो ये वो सदर साहब हैं। खैर आ जाएँ जनाब, उन्होंने कहा कि ये तो सदर साहब का काम था, सदर ने अपनी ड्यूटी नहीं की। बस सदर ने ड्यूटी कब की है, जस्टिस काजी फैज़ के ख़िलाफ़ रेफरेंस आता है तो आगे भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सदर ने तो अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया। भाई माइंड हो तो ना, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि यहाँ से फारिग हैं, ठीक है ना, अपर चैम्बर फारिग हैं, उन्होंने माइंड अप्लाई ही नहीं किया। यहाँ था कि उन्होंने कहा सदर ने तो ड्यूटी नहीं की। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि ये सदर, इमरान खान, ये उनके वज़रा, ये डिप्टी स्पीकर साबिक कासिम सूरी, इन सब ने आइन तोड़ा हुआ है। ये हद हो गई है, हद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़े आइनी ओहदे पर बैठे शख्स के लिए कह दें कि इसने आइन तोड़ा है, ठीक है ना। अब वही सदर साहब कहते हैं इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं, पता नहीं यहाँ चने बेचने आए हैं इबादत के साथ, क्या करने क्या आए हैं, अपनी ड्यूटी तो वैसे कोई नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी वो तो सदर का काम था, सदर ने क्यों नहीं दी डेट। तो उन्होंने खत शायद दिखाया, खत की बात नहीं है, उन्होंने पिछला रेफरेंस दिया जी सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने तारीख दी थी। तो कादी साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि भाई सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही नहीं है तारीख देना, सुप्रीम कोर्ट किस आइन और कानून के तहत वो तारीख दे सकती है। आप जाइए और प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात कीजिए, उनसे मुशावरत कीजिए और फिर तारीख दीजिए, कल आके अनाउंस करें, और वो फिर वो पत्थर पे लकीर होगी। ठीक हो गया। अब वो फौरी तौर पे गए और उसके बाद मिले, और फिर जब मिले तो एलामिया आ गया प्रेसिडेंट हाउस का भी, और एलामिया आ गया अब इलेक्शन कमीशन का भी। प्रेसिडेंट हाउस ने भी कहा कि जनाब आज आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अटॉर्नी जनरल भी उनके साथ थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 4 मेंबरान भी उनके साथ थे। हमने वो सारा कुछ डिस्कस किया और मैंने उनसे ब्रीफिंग ली वगैरह वगैरह, सारा कुछ तफसीलात सुनी। 8 फरवरी की तारीख़ पर इतफ़ाक़ हुआ है,
اس کے بعد جناب وہ ان کا بھی اسی طریقے کا اعلامیہ آیا کہ ہم وہاں گئے اور 8 فروری کی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 8 فروری یعنی 11 سے 8 ہو گیا، ٹھیک ہے، 8 فروری کی تاریخ پر وہ اتفاق ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں یہ 8 فروری وہ 11 سے 8 کیوں ہوئی ہے، پتہ نہیں یہ پھر وہ کو پنکی پیرنی والا چکر ہے اس نے، لیکن اب وہ تویز شویز کام نہیں کرے، سارے تویز پٹھے پڑ گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ مجھے تو 8 فروری تک نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں کچھ لگی لپٹی نہیں رکھتا، سمجھ آ گیا نا آپ کو نا؟ تو یہ کچھ اس طریقے کی صورتحال بن رہی ہے، اور 8 فروری تک اس سے پہلے سائفر کا کیس کا فیصلہ بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ ایک دو اور فیصلے بھی، اور وہ بھی خان صاحب آج کل نا اسی طریقے کے فراڈ اور شور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے، پھر سے وہ آوازیں آنے لگ گئی ہیں جناب کو باہر کو ڈیل ہو رہی ہے، کو باہر جا رہے ہیں، وہ مجھے زہر دی جا رہی ہے، کوئی کسی نے کیا وہ کیونکہ فیصلہ قریب آ رہا ہے نا، تو جیسے جیسے سائفر کے فیصلے کی سزا کے دن قریب آ رہے ہیں تو خان صاحب نے ادھر ادھر پٹھی چھٹی مارنی ہوتی ہے۔ خیر آ جائیں دوسری سٹوری پر، آپ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ بیلٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیلٹ پیپر پہ کون کون سی جماعتیں اور کون سے، وہ کہتے ہیں نا سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، جی بالکل اسی طرح جیسے 2018 میں ملا تھا، اسی طرح جو 1947 سے لے کر آج تک لیول پلینگ فیلڈ ملتا رہا، لیول پلینگ فیلڈ ملے سب کو، یہ میں بھی کہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو ملے، یہ جو سیاسی دہشت گرد ہیں نا ان کو نہیں ملے گا لیول پلینگ فیلڈ، ٹھیک ہے نا، یہ تمام جتنے بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں نا ان کو ملے گا، یہ فیک ہولڈر کو نہیں ملے گا، صحیح ہے نا، جنہوں نے انتشار پھیلایا ہے نا ان کو ملے گا جو آزادی اظہار پہ یہ یقین رکھتے ہیں، ان کو ملے گا ان کو نہیں ملے گا جو آزادی انتشار پہ یقین رکھتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیے گا کہ کون سے بیلٹ پیپر پہ ہوتے ہیں، کون سے نام نہیں ہوتے۔ یوتھی تو بالکل آرام سے، بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے میں چونا نہیں لگاتا یوتھیوں کو، اصل بات بتاتا ہوں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کون ہمیں چونا لگا رہا ہے، کون ہمیں اصل بات بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کو خواہش کی بنیاد پہ نہیں بتاتے ہوتے، ہم وہ زمینی حقائق اور معلومات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تب تک نواز شریف کے کیسز ختم، تب تک عمران خان کی اور سزائیں بحال، اور وہ بھی سزا بھی بڑی، اور بیل بھی نہیں ملے گی، تو بس اب یہ اتنی سی بات ہے اور سمجھنے میں۔ اور اب کوئی کہہ دے کہ جناب وہ اگلے ہفتے باہر آ رہے ہیں، کوئی کہہ دے کہ وہ یوں شوں کر کے اڑ کے کہیں باہر جا رہے ہیں، وہ یہ ڈیل ہو گئی جی، وہ بھی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان کو روزانہ وکیل بھی چونا لگاتے ہیں، اور ان کو یہ خود ان کو جج جو دلاور صاحب تھے انہوں نے بھی کہا تھا، باقی بھی ججز نے کہا کہ ان کے اپنے جو وکیل ہیں عمران خان کی ٹیم یہ ان کو چونا لگا رہے ہیں، بالکل یہ اسی طرح سے ہے، یہ ان کو آج تک عمران خان کو چونا کس نے؟ جو سب سے مظلوم اور سب سے مجذوب اور سب سے ملنگ اور سب سے فقیر اور سب سے سادہ بندہ عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس، وہ بندہ بھی عمران خان کو چونا لگا گیا، باقی تو بہت ہی شاطر ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے۔ آ جائیں بھائی، کیا شہباز شریف صاحب پارٹی صدارت سے فارغ ہو رہے ہیں؟ وہ بھی کیا دن تھے اگر 2018 میں کوئی کہتا کہ نواز شریف دوبارہ واپس آئے گا، بڑے کر و فر کے ساتھ آئے گا، بڑی تیاری کے ساتھ آئے گا، وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا، اگلا کھڑا ہوا یوں دیکھ کے کہہ گیا پاگل ہو گیا کیا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت آپ یقین کیجئے ہم پوچھتے تھے بھئی یار یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ سارے کہتے نہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ باقی جو کچھ لوگ بہت ہی سوبر اور بہت ہی اس اچھے تجزیہ کار اور ایک دوسرے سے ہم ڈسکس کرتے کہتے ہیں یار سیاست میں تو کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے، لیکن ابھی تو اس کا امکان کوئی نہیں لگتا ہمیں۔ جو اب کی بار ہوا ہے نا یہ بہت ہی کوئی انوکھا ہوا ہے، اب لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، خان کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ ایسا دیکھیں، ایسا پلٹا کھایا ہے وقت نے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب نواز شریف کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ نہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں نہ وہ مانتے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی کہتے ہیں تو پھر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ آج جس طریقے آپ یقین کریں، میں آپ کو کہتا ہوں جن لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ذرا پہلے والا وہ جو سارا وہ کرانیکل آرڈرز ہے نا وہ ٹائم لائن نکالیں،
جس طریقے سے نواز شریف کو نکالا گیا اسی طریقے سے نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے مکافات عمل. جس طریقے سے عمران خان کو تخت پہ بٹھایا گیا اسی طریقے سے عمران خان نکل رہے ہیں سیاست. یہ مکافات عمل ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے یہ تاریخ کا انتقام ہے, یہ قدرت کا انتقام ہے, یہ وقت کا انتقام ہے. اور اسی نواز شریف کو نکالا گیا. پھر اس کے بعد ہمیں یاد ہے, یہ اب اتنی بھی پرانی بات نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ یقین کیجئے میں تو خیر میڈیا میں اور مین سٹریم میڈیا میں بھی مجھے کافی عرصہ ہوا. میں تو 5ویں کلاس سے بھی نا ایک پالیٹکس کے ساتھ ایک ایفیلیشن اور پولیٹیکل نیوز اور کرنٹ افیئرز اور اس طریقے سے میں وہ اخبار پڑھتا. اس وقت تو وہ پھر کوئی اتنا ٹی وی نہیں ہوتے تھے اور چینل ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, تو وہ اخبار بھی جو آتا تو بڑے اس میں ہم وہ کھڑے ہوتے اخبار کے انتظار میں ڈیرہ اسماعیل خان میں سائیکل پہ جاتا, وہ اخبار لے آتا کہ یار اخبار ضرور پڑھنا ہے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب تو بہت ساری چیزیں اتنی ایڈوانس ہو گئیں. تو انہیں کنونشن سینٹر میں آپ کو یاد ہوگا نون لیگ نے ایک اجلاس بلایا اور نون لیگ نے فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو تاحیات اپنا صدر بنا دیا تھا, یاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد وہ بابا زحمتا اور ثاقب ناصور وغیرہ اور وہ انہوں نے ایک سازش بنی اور انہوں نے کہا جی نہیں جی اس کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹاؤ کیونکہ یہ تو پھر جو ہے نا یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس پارٹی صدارت سے ہٹ گئے. پھر شہباز شریف صاحب صدارت پہ آ گئے. اب دوبارہ وہ پروسیس ریورس ہو رہا. اب بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد ہی پارٹی کی صدارت سنبھالنے لگے ہیں, جلد ہی شہباز شریف صاحب صدارت سے فارغ ہونے لگے ہیں, جلد ہی. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے, نواز شریف کو غیروں نے نہیں کچھ اپنوں کی سازش کا بھی سامنا رہا اسے. اب یہ میں بتا چکا ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا. کچھ اپنوں کی سازش کا بھی. بہت سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ نواز شریف آئیں تو صحیح, لیکن صرف یہاں پر کمپین چلانے کے لیے آئیں, الیکشن لڑنے کے لیے آئیں. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے. وہ کمپین صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اور مریم نواز تقریریں کریں اور الیکشن جیت کے اور مزے کریں. اب ایسی بات نہیں ہوگی. وہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کے لیے آئے. پھر اس کے بعد یہ ہمیں پتہ چلا, اب بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ پارٹی کے انہوں نے لوگوں سے مانگ لیا. اب الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی نا. 8 تاریخ جو آگے کل سپریم کورٹ میں اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. تو اب وہ گہما گہمی شروع ہو جائے گی. بڑا ایک ہارڈ ڈیبیٹ ہوگی اور سارا کچھ. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مانگ رہے ہیں نام بھی, اور ظاہر ہے پھر جو ٹکٹ ہوں گے وہ نواز شریف کے دستخطوں کے ساتھ جاری ہوں گے. اور جب تک نواز شریف کے ساتھ اپنے پاس وہ دوبارہ صدارت نہیں آتی تو پھر وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر اور اگر صدارت آئی تو پھر کچھ یوتھیے کچھ ایسے ہی لوگ پہنچ جائیں گے پھر سپریم کورٹ کہ جی وہ تو ان کی تاحیات نہلی جو ہے وہ تو ایک پارلیمنٹ نے قانون میں ترمیم کی اور وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک, اور آج کی سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی لاج بھی رکھ رہی ہے, پارلیمنٹ کا احترام بھی, پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کا جو حق ہے رائٹ ہے اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے تو بتایا جا رہا ہے, کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ لاہور میں یہ جو نون لیگ کا ورکر کنونشن اجلاس ہو رہا ہے سیچرڈے کو 4 نومبر 4 نومبر, تو اس کو جو سیچرڈے کو اجلاس ہو رہا ہے اسی اجلاس میں ہو سکتا ہے کہ وہ صدارت شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب کی طرف دوبارہ منتقل ہو جائے اور دوبارہ وہ نون لیگ کے صدر بن جائیں. تو یہ پھر آپ کو خود بتائیں مجھے کیوں نکالا سے اب صدر بنایا, پھر اس کے بعد وزیر اعظم چوتھی بار بنانے کا سفر, یہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ اس کو جس چیز کا بھی نام دے دیں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.